بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بلال، مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ جب میں نے رات یا دن میں کسی وقت بھی وضو کیا تو میں اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہتا جتنی میری تقدیر لکھی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب زمین اپنے جگر گوشے یعنی کھمبے کی طرح سونا اور چاندی اگلے گی۔ اس وقت چور آئے گا اور کہے گا، اسی کے لیے میرا ہاتھ کاٹا گیا ہے۔ قاتل آئے گا اور کہے گا، اسی کے لیے میں نے قتل کیا ہے۔ رشتہ ناتا توڑنے والا آئے گا اور کہے گا، اسی کے لیے میں نے رشتہ ناتا توڑا تھا۔ پھر وہ لوگ اسے چھوڑ دیں گے اور اس میں سے کچھ نہیں لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مومن اپنی خوش اخلاقی کی وجہ سے روزے دار اور تہجد گزار شخص کا درجہ پا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ کے لیے ملاقات چھوڑے، اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہو جائے تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ سمندر کے جاگ جتنے گناہ بھی معاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ دوستو، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت شکریہ۔